اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت کا تماشا دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے چلے گئے، لیکن وہاں پہ آپ کو کوئی قابل ذکر چیز نظر نہ آئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا کہ آپ سمندر میں غوطہ لگاؤ اور وہاں کی خبر لا کے دو۔ اس نے غوطہ لگایا لیکن اس کو کوئی چیز نظر نہ آئی، اور اس نے آ کے عرض کی کہ مجھے وہاں سے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے جن کو حکم دیا، اب آپ جاؤ۔ تو دوسرا جن جو ہے وہ بھی سمندر کے اندر گیا، اس نے غوطہ لگایا اور دگنی مسافت تک جو ہے وہ سمندر کے اندر گیا، لیکن وہ بھی نامراد واپس لوٹا، اس کو بھی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ اب آپ سمندر میں اترو اور وہاں سے خبر لے کے آؤ۔ تو انہوں نے سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا اور وہاں سے سفید کافوری قبا لے کر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ قبا عربی میں گنبد یا خیمے کو کہتے ہیں۔ اس میں 4 دروازے تھے، ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود ان کے اندر سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو سکا، حالانکہ وہ قبا جو تھا وہ سمندر کی تہ میں تھا۔ اس کے اندر نوجوان آپ کو نظر آیا جو کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ دروازے میں سے آپ اندر تشریف لے گئے اور اس نوجوان کو سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اس سمندر کی تہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا باپ معذور تھا اور میری والدہ جو ہے وہ نابینا تھی۔ میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ جب میری ماں کے انتقال کا وقت ہونے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب العزت، اپنی اطاعت میں میرے اس بیٹے کو لمبی عمر عطا فرما۔ اسی طرح جب میرے والد کا موت کا وقت قریب آیا تو میرے والد صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے اس بیٹے کو ایسی جگہ عطا فرما جہاں پہ یہ عبادت کرے لیکن شیطان کا وہاں پہ کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہ ہو۔ میں جب اپنے والد کو دفن کر کے ساحل پر آیا تو مجھے یہ قبا نظر آیا۔ اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا، نمودار ہوا، تو اس نے اس قبا کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کس زمانے میں یہاں آئے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اس کو سمندر کی تہ میں آئے ہوئے 2000 سال گزر گئے ہیں، مگر وہ ابھی تک جوان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کس طرح سے تیرا جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے کھانے پینے کا؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں ایک زرد چیز لے کر یہاں آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف موجود ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اب تم میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو آپ کی جگہ پر پہنچا دیں۔ تو اس نوجوان نے عرض کی کہ مجھے میری جگہ پر ہی پہنچا دیں۔ سو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ اس کو واپس اس کی جگہ پر لوٹا دو۔ پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، اللہ تم پر رحم کرے، اپنے والدین کی خدمت کرو، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی ہی ہے۔ ان میں سے ایک مظلوم کی دعا ہے، دوسری مسافر کی دعا ہے، اور تیسری والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا ہے۔ مسلم کی حدیث نمبر 3014 ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی نہ ہو اور تمہارے لیے قبول ہو جائے۔ یعنی اگر والدین کی دعائیں ہمیں لگتی ہیں تو ہمیں ان کی بد دعاؤں سے بھی بچنا چاہیے، اور ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی چاہیے جو ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری مالوں کے لیے ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔